السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران وسیم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب۔ تو آج شاہد لطیف صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ پاک فورس میں آپ نے بڑا لمبا عرصہ خدمات سر انجام دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا، اور بڑے کم لوگوں کے حصے میں اس طرح کی عزت جو ہے وہ آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ تو سائیوال کا ایک نوجوان جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس میں کیسے پہنچا، کیسے شمولیت اختیار کی؟ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں فورس میں کیسے آ گیا۔ اس کی ابتدا اگر آپ دیکھیں تو والد صاحب تھے، وہ مجھے بعد میں کہتے تھے کہ میں تمہیں دیکھتا تھا کہ جہاز کو بڑے غور سے تم دیکھتے تھے، ہواؤں میں جب جہاز اڑتا ہوا نظر آتا تھا، خاص کر رات کو۔ یہ وہ سول ایئر لائنز ہے۔ فوج میں تھے؟ نہیں، والد صاحب کوئی بھی خاندان میں فوج میں نہیں تھا، اچھا، کوئی بھی فوج میں نہیں تھا۔ مجھے بالکل علم ہی نہیں تھا کہ فوج کیا ہے، ایئر فورس کیا ہے، بالکل ایسا علم نہیں تھا۔ اور وہ بس دیکھتے تھے کہ میرا بیٹا جہاز کو دیکھتا ہے، خاص کر رات کو جب جہاز اوپر فلائی کر کے گھر کے اوپر سے کچھ گزرتا تھا۔ ہم بھی گھر میں آپ بھی دیکھتے ہیں، میں شاید سوال کچھ اس طرح کے کرتا تھا اچھا کہ جی یہ جہاز ہے، یہ اڑ کیسے رہا ہے، اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس کی لائٹیں بھی آن ہو رہی ہیں۔ مطلب جہاز کے اندر ایک دلچسپی لینے والی بات ہے، تجسس تھا۔ تو والد صاحب نے بس کوئی ایسا ذہن بنایا کہ جی میرا بچہ جو ہے جہاز کے بارے میں دلچسپی لیتا ہے تو میں اس کو پائلٹ بناؤں گا، بس پائلٹ تک کی حد تک۔ اچھا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ جس جہاز کو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو ویسے ہی سول ایئر لائنر ہے، پیسنجرز کو، مسافروں کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، تو اس کا کیا تعلق ہے ایئر فورس سے؟ ایئر فورس تو ایک فوج کا حصہ ہے۔ تو پھر سر یہ ایک جب مختلف راستے سے ایئر فورس میں ہاں، اب میں یہی آپ کو بتانے لگا ہوں، تو جب یہ انہوں نے سوچ لیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس میری باتوں کو میری باتوں سے انہوں نے شاید تعین کیا کہ اس میں دلچسپی ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو پائلٹ بنائیں گے۔ اچھا، پھر وہ ان دنوں میں یہ پی ایف پبلک سکولز ہوا کرتے تھے، دو، ایک لوٹوپا میں ہوتا تھا، ایک سرگودا میں ہوتا تھا۔ تو والد صاحب جو ہیں انہوں نے تہیہ کر لیا، تو جب اخبار میں انہوں نے یہ ایڈ پڑھا ایڈمیشن کا پی ایف پبلک سکول لوٹوپا میں، تو انہوں نے اپلائی کروا دیا، اس نے کوائف وغیرہ بھر کے بھیج دیے کون کہ سی جی کلاس کے لیے سر؟ آٹھویں میں ہوتا ہے، آٹھویں میں وہ جو اسکول تھے وہ 8ویں سے آپ کو ایف ایس سی تک 5 سال پڑھاتے تھے، اور اسی دوران آپ کو ایئر فورس کے لیے تیار کرتے تھے تاکہ کل پھر آپ ایئر فورس میں جائیں اور آگے جا کے آپ اپنا جو آپ کا نصب العین ہے وہ اس کو پورا کرنے میں آپ کی مدد ہو سکے۔ وہ کر دیا انہوں نے، اور اپلائی ہو گیا، اور یوں پھر کال آ گئی، امتحان کے لیے چلے گئے، امتحان ہو گیا، اور عالم یہ تھا کہ امتحان ہو بھی گیا، اس کے نتیجے بھی آ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو جب نتیجہ وغیرہ آ گیا تو کچھ چند ایک اور بچے، ایک ان میں سے ایسے تھا جس نے میرے ساتھ امتحان دیا تھا، وہ کہیں بازار میں ملا تو اس نے کہا کہ نتیجہ آ چکا ہے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں، تو کیا بنا تمہارا؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ اچھا، یعنی کوئی پتہ نہیں کہ نتیجہ آیا ہے، اس کو دیکھنا ہے، ٹریک کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ خیر میں نے شور مچایا ابا جان کے یہاں، تو انہوں نے کہا او اچھا ایسے ہوا ہے۔ پھر اس بچے کو کانٹیکٹ کیا، پتہ چلا کہ جی کون سی اخبار میں، کب، کس دن، ٹریک کیا تو پتہ چلا کہ جی وہ نتیجے میں میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے وہ امتحان کلیئر کر لیا ہے، اور میں ہی تھا واحد جو بچے وہاں پہ اپیئر ہوئے، ان میں سے میں واحد تھا جو کہ اس امتحان کو کلیئر کر گیا۔ بس یہاں سے ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد پھر انٹرویو کا مسئلہ۔ اب انٹرویو کا عالم یہ تھا کہ اردو اسکول میں پڑھا ہوا تھا، کوئی انگریزی کا زیادہ نہیں پتہ تھا، اور جو انٹرویو لینے والے آئے وہ پی ایچ ہارورڈ اسکول کے پرنسپل تھے، برٹشر تھے، تو انہوں نے انٹرویو لینا ہے، اور یہ بچہ جو ہے جو کہ اردو اسکول میں پڑھا ہوا ہے، علی از اے بوائے، نسیمہ از اے گرل، اس سے آگے کچھ نہیں آتا تھا۔ تعلیم کا معیار تو بہت اچھا تھا اس دور میں، نہیں، تعلیم سے معیار سے کی بات کر رہے ہوں گے؟ میں بالکل 66 کی بات کر رہا ہوں جب یہ معاملہ ہوا تھا، مگر میں بات کر رہا ہوں کنورسیشن کی، کہ کنورسیشن سے مراد یہ کہ اب آپ نے بات چیت کرنی ہے نا۔ تو جب آپ اردو میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ایک آدمی جو انگریزی میں آپ سے بات کر رہا ہے وہ آپ کیسے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، یا کیسے کریں گے آپ؟ پھر کیا بات؟ بہرحال مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ پرنسپل صاحب جو ہیں ان کے سامنے، خیر وہ ان کے ساتھ ایک انٹرپریٹر بھی تھا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے یہ
انگریزی میں کھل کے مجھ سے بات نہیں کر پا رہا، تو وہ پھر انٹرپریٹر کے ذریعے، وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ بچے کا ٹیلنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر زبان کا مسئلہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں ٹیلنٹ نہیں ہے. اچھی خاصی سلیکشن ہو چکی ان ریٹن ایگزام، تو وہ کسی وجہ سے ہی ہوئی نا. وہاں سے پھر مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی تمہاری ہابیز کیا ہیں. تو میری ہابیز میں قرأت میں بڑے کیا کرتا تھا پیار سے، اور ریڈیو میں جو قرأت ہوا کرتی ہے میں اس کی کاپی کیا کرتا تھا. تو میں نے فوراً کہا، میں نے کہا جی میں قرأت کا مجھے شوق ہے، یہ میری ہابی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو کھڑے ہو جاؤ اور ادھر قرأت سناؤ. مجھے انوالو کرنے کے لیے میں نے اپنی جیب سے رومال نکالا. وہ والد صاحب نے ایک رومال جیب میں رکھنے کو دیا ہوا تھا، وہ نکالا میں نے صاحب باندھا عزت کے طور پہ، اور میں نے قرأت کرنی شروع کر دی. اور میں باقاعدہ ایک قاری قسم کا میرا اس وقت ایکسنٹ بھی تھا اور چیزیں تھیں. تو وہ بڑے امپریس ہوئے، جتنے کانفیڈنس سے میں نے قرأت سنائی اور کی، تو وہ اپریشیٹ کرتے رہے. اور مجھے ان کی باڈی لینگویج سے لگا کہ ان کو یہ میری قرأت پسند آئی ہے. تو شاید جب انہوں نے کانفیڈنس دیکھا، یہی تو چیزیں ہیں جو ٹیلنٹ آپ دیکھتے ہیں. تو باقی چیزیں لینگویج ٹھیک کرنا، انگلش کا ٹریننگ کرنی اور سب کچھ کرنا، وہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا. سر ٹریننگ میں جب لوگ جاتے ہیں نا کمیشن لینے کے بعد، تو وہاں پہ سے بہت سارے جو کیڈٹ ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. یس، ٹریننگ بڑی سخت ہوتی ہے. بڑی سخت ہوتی ہے. آپ پر یہ لمحہ کب آیا جب آپ نے سوچا کہ میں اسکپ کر جاؤں، بس یہ بڑا مشکل ہے کام؟ پہلا لمحہ تو ٹریننگ کا یہی اسٹوڈنٹ لائف میں آ گیا کہ وہاں جب گئے پبلک اسکول لوٹوپا میں، تو وہ ساری اسٹڈیز جو تھیں وہ انگلش میڈیم میں تھی. وہ آپ کی سوشل اسٹڈیز، سائنس، کیمسٹری، فزکس، ہم سب اردو میں پڑھے ہوئے تھے. تو بہت بڑا بوجھ محسوس ہوا. اور میں نے والد صاحب کو ایک خط میں لکھ بھی دیا کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، مجھے میرے پرانے اسکول واپس لے جائیں. آپ راہ ہموار کر رہے تھے کہ بھائی میں چھوڑوں تو صحیح، پہلے بتایا تو مطلب یہ مشکلات جو ہیں وہ اس وقت شروع ہو گئیں. مگر اسکول والوں نے ایک اچھا کام کیا کہ ایک انگلش کے ٹیچر ہمارے لگا دیے گئے. بائی دی وے میرا نام اے سیکشن میں آیا تھا کیونکہ میں ٹاپ پوزیشنز میں تھا، اے بی سی میرٹ کے حساب سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اے سیکشن کے جو بچے تھے جن کا خاص کر یہ زبان کا مسئلہ تھا، ان کی انگریزی امپروو کرنے کے لیے انہوں نے اسپیشل کلاسز شروع کرا دی. اور جو ہم یہ سمجھنے لگ گئے، تو وہ جو انگلش میڈیم کے بچے آئے ہوئے تھے، آپ یقین کریں کہ ہم اتنی تیزی سے ان کو اوورٹیک کرنے لگ گئے. ان کو تو بچپن سے ایک ایڈوانٹیج ملی ہوئی تھی، اور جو ہی ہمیں یہ انگلش کی سمجھ آنی شروع ہوئی، ہم نے پڑھائی میں ان کو اوورٹیک کرنا شروع کر دیا. یہ وہ وقت تھا جب پھر کانفیڈنس ملا. اب ٹریننگ اور اکیڈمی کا تعلق ہے، وہ اتنی سخت ہوا کرتی ہے کہ وہ تو قدم قدم پہ بندہ سوچتا ہے کہ بھی مجھے آگے چلنا بھی ہے یا کہ میں کوئی آسانی والی زندگی اپنے لیے دیکھوں. مگر بالکل نچوڑتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو آپ کی ہر چیز جو ہے وہ، اور ہر چیز ٹریننگ میں وہ کی جاتی ہے جس سے آپ کو کیپیبل اور سخت سے سخت بنایا جائے، اور آپ کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ کھل کر پھر سامنے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت تھا جب آپ کو ان چیزوں میں آزمایا جاتا تھا. یہ ایک طرح سے چیلنج بنتا گیا ساتھ ساتھ. اور ایک طرح سے پھر ایسی بات آ گئی، یہ بھی ہوا کہ جب سے پی ایف پبلک اسکول لوٹوپا چلے گئے، تو جو ساتھ کے بچے جاننے والے ہیں سب نے پائلٹ کہنا شروع کر دیا. تو اندر سے پھر ایک یہ بھی چیلنج بن گیا کہ اب تو پائلٹ بننا ہے. خدا نخواستہ اب پائلٹ نہ بنے، حالانکہ پائلٹ تو بھی نہیں بنے، تو پائلٹ تو بڑے آخر میں جا کے پھر آپ فلائنگ اور ان چیزوں کو کرتے ہیں. تو اس کو بھی ایک چیلنج کے طور پر میں لیتا رہا. اور وہ چیلنج بھی پھر اس قسم کا کہ ہر جگہ کوشش کرنی کہ میں ٹاپ لیول پہ رہوں. اور ایسے پھر اکیڈمی میں اپنی محنت کی کہ الحمدللہ اکیڈمی سے جب میں گریجویٹ ہوا ایز پائلٹ، تو سورڈ آف آنر لے کر گریجویٹ ہوا. اور وہ اتنا مقابلہ ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں تو آپ کی ہر چیز دیکھی جاتی ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شاید اللہ کی طرف سے کچھ بلیسنگز ایسی تھیں بچپن سے ہی. اسکول جو پرانے اسکولز میں بھی تھا تو فرسٹ پوزیشن لینی ہے، پڑھائی میں سب سے آگے ہونا ہے، اسپورٹس مین ہوں تو اسپورٹس میں سب سے آگے ہونا ہے. انکریج کس کی طرف سے کیا جاتا؟ میں جب پڑھتا تھا تو مجھے والدہ کہتی تھی کہ پوزیشن لینی ہے تم نے.
فرسٹ 3 میں سے آپ کو کون سا انکریج کرتا تھا اس طرح سے؟ مجھے گھر سے اتنی انکریجمنٹ شاید نہیں تھی. آپ یقین کریں کہ والدین کی طرف سے کوئی ایسا ٹارگیٹ نہیں دیا جاتا تھا, مگر میرے اندر ایک ارج تھی کہ میں جس کلاس میں پڑھتا ہوں نا, اس کلاس میں مجھے دوسروں سے بہتر ہونا ہے. میں امتحان دے رہا ہوں تو مجھے ٹاپ کرنا ہے. میں سپورٹس میں ہوں تو پھر بھی مجھے سپورٹس میں ایک اپنا نام بنانا ہے. میں ایتھلیٹ تھا اور 100 میٹرز میں انٹر کیڈٹ کالجز کا ریکارڈ میں نے کریٹ کیا, ڈیش 100 میٹرز, کہ مجھے ڈیش 100 میٹر جب بھاگنا ہے تو میں نے سب سے آگے پہلے ٹچ کرنا ہے ٹیپ کو جا کے. تو یہ ایک ان بورن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے عنایت تھی, جس کی وجہ سے پھر زندگی میں آگے رہنا, دوسروں کو سے لیڈ لے کر چلنا آگے, یہ پرسنالٹی کا ایک حصہ بن گیا تھا.